السلام علیکم محترم ناظرین۔ حکومت نے اعلان کیا کہ جس کے 12 بچے ہوں گے اسے 2 مربع زمین ملے گی۔ ایک صاحب ڈرتے ڈرتے اپنی بیگم سے بولے، دیکھو 7 بچے ہمارے ہیں، 4 میری دوسری بیوی سے ہیں جو میں نے تم سے چھپا رکھے ہیں، اور ایک بچہ اور بھی ہے جو کسی قانون کی کتاب میں ظاہر نہیں کیا۔ اگر تم تعاون کرو تو ہمیں بھی 2 مربع مل سکتے ہیں۔ بیگم کی اجازت ملنے پر شام کو وہ صاحب 5 بچے اکٹھے کر کے لے آئے۔ جب فائنل گنتی کی گئی تو اپنے بچوں میں سے 4 کم تھے۔ بیگم سے پوچھا، ہمارے 4 کدھر گئے؟ بیگم نے جواب دیا، جن جن کے تھے وہ لے گئے۔ بابا جی نے اپنی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے ایک خوبصورت اور جوان عمر مریدنی لا کر سوکن ڈال رکھی تھی۔ معاشی حالات خراب ہوئے تو اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ رہا کہ ایک کو طلاق دے دیں۔ کس کو دیں؟ یہ بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ ایک طرف عمر بھر کا ساتھ تھا تو دوسری طرف ثقافت اور حسن کی معراج، تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ بابا جی نے امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ بابا جی نے اپنی دونوں بیویوں کو 2-2 ہزار روپے دیے اور 2 ہفتوں کے لیے کہیں چلے گئے۔ واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کی پہلی بیوی نے 2 ہفتوں میں اپنا گزارا کر کے بھی 500 بچا رکھے تھے، جبکہ جوان اور حسین بیوی نے نہ صرف 2,000 خرچ کر دیے تھے بلکہ ادھر ادھر سے لے کر 3,000 کا قرضہ بھی اٹھا رکھا تھا۔ بابا جی نے فیصلہ کیا کہ ان کی پہلی بیوی انتہائی کفایت شار اور سلیقہ مند ہے، کسی نہ کسی طرح اپنا گزارا اور خرچہ چلا لے گی، مگر یہ بیچاری نوجوان بیوی ان کے بغیر بھوکی مر جائے گی، اسی لیے انہوں نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک خاتون اپنے ہونے والے خاوند سے کہنے لگی، شادی کے بعد میں آپ کے سارے دکھ درد بانٹ لیا کروں گی، مگر مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہے۔ ہونے والے خاوند نے جواب دیا۔ بیوی بولی، جی جی، میں شادی کے بعد کی بات کر رہی ہوں۔ میاں بیوی میں گمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ شوہر، اب میری زندگی کیوں عذاب کرتی ہو؟ نکاح کے وقت خود ہی تو کہا تھا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ بیوی، ہاں وہ میری سنگین غلطی تھی، اگر میں اپنا مستقبل اس وقت جان لیتی تو یقینی طور پر یہی کہتی، فضول ہے فضول ہے فضول ہے۔ دیواروں پر اشتہارات ہوتے ہیں، محبوب آپ کے قدموں میں، شوہر کو قابو کریں۔ آج تک کہیں یہ نہیں لکھا دیکھا، محبوبہ آپ کے قدموں میں، یا بیوی کو قابو کریں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا عاملوں کے تعویذ صرف مردوں پر ہی چلتے ہیں؟ حج سے واپسی پر کچھ ہفتوں تک بیوی نوٹ کرتی رہی کہ حاجی صاحب اب مجھے میری جان، میری پیاری سی جان، میری ڈارلنگ جیسے کلمات سے نہیں پکار رہے۔ پوچھنے پر حاجی صاحب نے کہا، اب بس، میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ فوجی اپنے کرنل سے، سر چھٹی چاہیے، پنڈ جانا ہے۔ کرنل، ٹھیک ہے، پہلے دشمن سے ٹینک چھین کر لاؤ، پھر چھٹی۔ فوجی، ابھی آیا سر۔ 10 منٹ بعد فوجی ٹینک لے آیا۔ کرنل حیران ہوتے ہوئے، اتنی جلدی کیسے؟ فوجی معصومیت سے بولا، سر جب ان کو چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارا لے جاتے ہیں۔ آفس میں ایک دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا، یار آج تمہارے موبائل پر لو یو کے میسیجز آ رہے ہیں، خیر ہے؟ دوست نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوے آج غلطی نال تیری بھابی دا موبائل چک لے آندا ہے۔ ایک شخص کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ دوست نے پوچھا، یار کیا لکھ رہے ہو؟ دوست بولا، یار میں اپنے آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ دوست مسکراتے ہوئے، خط میں اپنے آپ کو کیا لکھ رہے ہو؟ دوسرا آدمی بولا، اوے بیوقوف، جب خط مجھے ملے گا تو تب پتہ چلے گا نا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بیوی نے پیار سے شوہر کا سر دباتے ہوئے پوچھا، اب تو میں روز آپ کا سر دباتی ہوں، شادی سے پہلے کون دباتا تھا؟ شوہر نے جواب دیا، شادی سے پہلے کبھی سر درد ہوا ہی نہیں تھا۔ موت کے فرشتے نے آ کر جب بابا جی کو بتایا کہ میں تمہاری جان لینے آیا ہوں تو بابا جی مسکرائے اور ساتھ میں بیوی کی طرف اشارہ کر کے بولے، یہ بیٹھی ہے، لے جاؤ۔ ضروری نہیں کہ بیوی کا دل تاج محل بنا کر جیتا جائے، یہ کام برتن دھو کے بھی کیا جا سکتا ہے۔
میاں بیوی ایک گاؤں گئے۔ وہاں ایک کنواں تھا جس میں سکہ ڈالنے سے مراد پوری ہو جاتی تھی۔ پہلے شوہر نے 1 روپیہ پھینکا اور دعا کی، پھر بیوی نے کوشش کی مگر توازن کھو کر کنویں میں جا گری۔ یہ دیکھ کر شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، اینی چھیتی۔ جب ڈاکٹر ایک عورت کا معائنہ کرنے لگا تو عورت نے کہا، نرس کو بھی اندر بلا لیجئے۔ ڈاکٹر نے کہا، کیوں، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ عورت بولی، آپ پر تو بھروسہ ہے، اپنے شوہر پر نہیں ہے، وہ باہر نرس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ پولیس انسپکٹر، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے گھر میں دھماکہ خیز مواد موجود ہے۔ آدمی، جی اطلاع تو ٹھیک ہے لیکن ابھی وہ میکے گئی ہوئی ہے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، اگر میں آپریشن کے دوران مر گیا تو تم اس سرجن سے شادی کر لینا جو میرا آپریشن کرے گا۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا، مگر کیوں؟ شوہر نے غصے سے کہا، تو اور کیا، میں اسے معاف کر دوں؟ لڑکا اپنی محبوبہ سے، تمہیں میری تنخواہ معلوم ہے، کیا تم اس تنخواہ میں اپنا گزارا کر لو گی؟ لڑکی معصومیت سے بولی، ہاں میں تو جیسے تیسے کر لوں گی، لیکن تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ بیوی، جب تم نے نسوار رکھی ہوتی ہے تو تم مجھے جانے من کہتے ہو، اور جب کبھی تم نے چرس پی ہوتی ہے تو تم مجھے دل ربا کہتے ہو، مگر آج تم نے مجھے بھوتنی کیوں کہا؟ شوہر، آج میں نے سپرائٹ پی ہے، سیدھی بات، نو بکواس۔ ایک شوہر سے کسی نے پوچھا، اگر شیر تمہاری ساس اور بیوی پر حملہ کر دے تو تم کس کو بچاؤ گے؟ شوہر نے جواب دیا، ظاہر ہے شیر کو۔ ایک آدمی ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے سائیکل سے گرا۔ چوٹ تو لگی مگر جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر پوچھا، چوٹ تو نہیں لگی؟ آدمی بولا، نہیں نہیں، میں ایسے ہی اترتا ہوں۔ بیوی، مجھے اپنے شوہر پر شک ہے، وہ ہر روز چھپ چھپ کر کسی لڑکی سے ملنے جاتے ہیں۔ سہیلی، اب تم کیا کرو گی؟ بیوی، کل ہی ان کے پیچھے اپنے بوائے فرینڈ کو لگاتی ہوں۔ وکیل، تمہارے مقتول خاوند کے آخری الفاظ کیا تھے؟ بیوی، میری اینک کہاں ہے نیلو؟ وکیل، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات تھی؟ بیوی، لیکن میرا نام تو رضیہ ہے۔ بیوی، آپ کی سالگرہ کے لیے اتنا قیمتی سوٹ خریدا ہے کہ بس۔ شوہر، بہت بہت شکریہ، اچھا ذرا سوٹ تو دکھاؤ۔ بیوی، میں ابھی پہن کے آتی ہوں۔ ڈاکٹر، طبیعت کیسی ہے؟ پینڈو مریض، پہلے سے زیادہ خراب ہے۔ ڈاکٹر، دوا کھالی تھی؟ مریض، خالی نہیں تھی، بھری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، دوا لے لی تھی؟ مریض، جی آپ سے تو لی تھی۔ ڈاکٹر، بیوقوف، دوائی پی لی تھی؟ مریض، نہیں جی، دوائی تو نیلی تھی۔ ڈاکٹر، ابے گدے، دوائی کو پی لیا تھا؟ مریض، جی نہیں، پی لیا تو مجھے تھا۔ ڈاکٹر، او اللہ، میں نے پوچھا دوائی کو کھول کے منہ میں رکھ لیا تھا کیا؟ مریض، نہیں، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ فریج میں رکھنا۔ ڈاکٹر، ابے کیا مار کھائے گا؟ مریض، نہیں، دوائی کھاؤں گا۔ ڈاکٹر، نکل یہاں سے، تو مجھے پاگل کر دے گا۔ مریض، جا رہا ہوں، پھر کب آؤں؟ ڈاکٹر، قیامت کے بعد۔ مریض، قیامت کے کتنے دن بعد؟ ڈاکٹر شاکڈ اور بے ہوش ہو گیا۔ ایک امیر کاروباری شخص مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے اچانک وکٹری کا نشان بناتا ہے اور کچھ کہنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا اور کہا، ہمارے والد ہمیں کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن یہ سائن دکھاتے ہی ان کی جان نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا، 20 لاکھ کا انجیکشن لگے گا اور آپ کے والد صاحب صرف 2 منٹ کے لیے زندہ ہو سکیں گے۔ اولاد نے کہا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، بوڑھا آدمی زندہ ہو گیا اور کہنے لگا، بیٹا، فلاں فیکٹری والے سے 2 کروڑ روپے لینے ہیں، بھولنا نہیں۔ اور یہ کہہ کر بوڑھا پھر سے مر گیا۔ ادھر میراثیوں کا باپ قریب المرگ تھا، وہ بھی بات کرتے کرتے وکٹری کا نشان بنانے لگا اور فوت ہو گیا۔ میراثیوں نے ڈاکٹر کو بلوایا اور کہا، ہمارے ابا جی بھی کچھ کہنے ہی والے تھے،
لیکن سائن کا نشان بنا کر فوت ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ان سے بھی کہا کہ 20 لاکھ کا انجیکشن لگے گا۔ میراثی مان گئے اور گھر، سونا، ہر چیز بیچ کر 20 لاکھ لے آئے، ڈاکٹر کو دیا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا تو بوڑھا میراثی زندہ ہو گیا۔ اس کی اولاد پوچھنے لگی، ابا جی آپ نے یہ نشان کیوں بنایا تھا؟ بوڑھا میراثی کہنے لگا، پتر میں کہنا چاہتا تھا کہ ذرا ایک سگریٹ دا کش مینوں بھی لوا دیو۔ باپ، لسی پیے گا؟ بیٹا نہیں۔ باپ، جوس پیے گا؟ بیٹا نہیں۔ باپ، دودھ پیے گا؟ بیٹا نہیں۔ باپ، بالکل ماں پر گیا ہے، لگتا ہے خون ہی پیے گا۔ ماں بھی وہیں بیٹھی تھی، اس سے رہا نہ گیا۔ ماں نے پوچھا، سیب کھاؤ گے؟ بیٹا نہیں۔ ماں، آم کھاؤ گے؟ بیٹا نہیں۔ ماں، اورنج کھاؤ گے؟ بیٹا نہیں۔ ماں، بالکل اپنے باپ پر گیا ہے، لگتا ہے صرف جوتے ہی کھائے گا۔